Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. Today our lesson is school versus education. रसल बेकर का लिखा गया एक मज़मून है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को एक मैसेज बताया गया कि स्कूलिंग का जो सिस्टम है और जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं और बच्चे कहाँ से स्टार्ट लेते हैं अपनी तालीम का, तरबियत का, और किस तरह पर वो अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जहन में बिठाना। अच्छा जी, school versus education. By the age of 6, the average child will have completed the basic education and be ready to enter school. If the child has been attentive in these preschool years, he or she will already have mastered many skills. बताया जा रहा है कि बच्चा 6 साल की उम्र में सीखना शुरू कर देता है। 6 इयर्स का जो एज होता है, ठीक है, 6 इयर्स। अब इन 6 इयर्स में जो है असल में बच्चे ने तकरीबन अपनी बेसिक जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर लिया होता है एंड बी रेडी टू एंटर स्कूल। अब देखिए, जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है पाकिस्तान में तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है कि अब स्कूलिंग करें। अब स्कूलिंग और एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है जो अभी आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड एजुकेशन। अच्छा जी, अब अगर ये बच्चा थोड़ा सा अटेंटिव हो, हम कहते हैं ना थोड़ा सा स्मार्ट हो, डल और डम ना हो, तो फिर जब ये प्री स्कूल में दाखिल किया जाता है, स्कूल में दाखिल किया जाता है, तो स्कूल से पहले की जो दिनें हैं या स्कूल से पहले की जो सालें हैं, उन सालों में वो काफ़ी सारा कुछ मास्टर कर चुका होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें। फ्रॉम टेलीविजन द चाइल्ड विल हैव लर्न हाउ टू पिक अ लॉक, commit a fairly elaborate bank hold up, prevent witness it all day long, get the laundry twice as white, and kill people with a variety of sophisticated armaments. अच्छा जी, एक ज़बरदस्त बात आप लोगों को यहाँ पे बताई जा रही है। वो क्या है? वो ये है कि जो बच्चे टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने की वजह से उनके अंदर एक अवेयरनेस आती है और वो अवेयरनेस ये होती है कि एक लॉक को कैसे पिक किया जाता है, ठीक है, या किस तरह एक कॉम्प्लिकेटेड बैंक रॉबरी जो है वो होती है। बैंक रॉबरी, होल्ड अप, बैंक होल्ड अप मीन्स बैंक रॉबरी। अच्छा जी, कैसे अपने आप को गीलेपन से बचाना है, प्रिवेंट विटनेस, कैसे जो है दिन में 2 दफ़ा लॉन्ड्री का इस्तेमाल करना होता है या लॉन्ड्री करनी होती है, कपड़े धोना, ठीक है, या लोगों को मारना होता है विद अ वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट्स, जो मुख्तलिफ किस्म के सोफिस्टिकेटेड या स्टाइलिश गन्स होते हैं। आर्मामेंट्स मीन्स गन्स एट्सेट्रा, पेस्टल्स, इन चीज़ों के ज़रिए। तो ये बच्चा स्कूल में तो ये बच्चे को नहीं सिखाए जाते ना कि रॉबरी कैसे करनी है, लॉक कैसे उठाना है, अपने आप को गीलापन से बचाना कैसे, ये सारी बातें वो प्री स्कूलिंग में करता है। ये असल एजुकेशन है इस बच्चे का कि बच्चे को आप किस तरह माहौल प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो बच्चा एजुकेट हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें। फ्रॉम वॉचिंग हिज पेरेंट्स द चाइल्ड इन मेनी केसेस will already know how to smoke, how much falsehood to mix with facts, to be pragmatic and shrewd, what kind of language to use when angry, and how to violate the speed laws without being caught. बच्चे अपने माँ बाप से क्या सीखते हैं अर्ली एज में? वो ये सीखते हैं कि किस तरह स्मोकिंग की जाती है।
بچہ تو اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو کس طرح اسموکنگ کی جاتی ہے یہ بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بچہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ کس طرح اپنے میسج کو وائز انداز میں پہنچانے کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ بھی ڈالنا پڑتا ہے، یہ بچہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے۔ پھر جب آپ غصہ ہوتے ہیں تو غصے کے اندر آپ نے کون سی لینگویج، کیسی لینگویج استعمال کرنی ہے، یہ بچہ سیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کس طرح ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنی ہے تاکہ آپ کو پکڑا بھی نہ جائیں اور آپ نکلے بھی، تو یہ ساری چیزیں ان کو اسکول میں تو نہیں بتائے جاتے ہیں۔ اگلے پیراگراف کو دیکھیں۔ ایٹ دس اسٹیج دا چائلڈ از ریڈی فار دا سیکنڈ اسٹیج آف ایجوکیشن وچ اکرز ان اسکول، یہ پہلا ایجوکیشن اسٹیپ ہوتا ہے۔ یہ فرسٹ 6 ایئرز جو ہوتے ہیں یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آف ایجوکیشن، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جب اسکولنگ شروع ہوتی ہے، اسکولنگ بچے کی، تو اسکولنگ جو ہے یہ سیکنڈ فیز ہوتا ہے، یہ سیکنڈ اسٹیپ یا سیکنڈ فیز ہوتا ہے، یہ فرسٹ اسٹیپ یا فرسٹ فیز ہوتا ہے آف ایجوکیشن، یہ پہلے 6 سال، فرسٹ 6 ایئرز، اور اس کے بعد جب اس کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو یہ سیکنڈ فیز شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ سیکنڈ فیز میں بچہ کیا کرتا ہے، سیکنڈ فیز میں بچہ کیا کرتا ہے، اب دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں کہ اس میں آپ لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ There a variety of lessons may be learned in the very first days، کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھی جا سکتی ہے، سیکھی جا سکتی ہے ان پہلے دنوں میں۔ اگلے پیراگراف کی طرف جاتے ہیں۔ The teacher may illustrate the economic importance of belonging to a strong union by closing down the school before the child arrives. Fathers and mothers may demonstrate to the child the social cohesion that can be built on shared hatred by demonstrating their dislike for children whose pigmentation displeases them. In the latter event, the child may receive visual instructions in techniques of stoning buses, cracking skulls with a nightstick, and subduing mobs with tear gas. Formal education has begun. ڈفرنٹ ایونٹس، 2 ڈفرنٹ ایونٹس آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں اس پیراگراف کے اندر۔ جب اکنامک امپورٹنس کی بات آتی ہے تو پھر اسٹرانگ یونین کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اسٹرانگ یونین کیا ہوتا ہے کہ بچہ پہنچنے سے پہلے ہی اسکول کلوز کیا جائے، یعنی دروازے ان پر بند کر دیے جائیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو تو اسکول میں لے جاتے ہیں، لیکن اسکول کے اندر اس کو کیا سکھایا جاتا ہے اس کا پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا جو ہے، زیادہ تر بچوں کے ماں باپ دوسرے بچوں سے قدر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ نفرت کا اظہار جو ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کلر میں ہوتے ہیں، جس رنگ میں ہوتے ہیں، ان کو وہ رنگ پسند نہیں آتا، یعنی فار ایگزامپل وائٹ کو بلیک، بلیک کو وائٹ پسند نہیں آتا، تو یہ پگمنٹیشن ہے، یہ کلرنگ ہے جس کی بنیاد پر یہ ڈس لائکنگ کی جاتی ہے۔ پھر آگے جا کر ان جو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سوشل جو ڈسٹینسنگ ہے، جب آپ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں معاشرتی طور پر، جب آپ ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں ہیں، تو پھر اس میں ایک خطرناک مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پھر یہ چیزیں سیکھتا ہے کہ بس پر کس طرح پتراؤ کرنا ہے، پتھر کیسے پھینکنے ہیں، پھر ان کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک بڑے سٹک کے ذریعے کس کا سر پھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ کس طرح ایک بڑے مجمع کو سبڈیو کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے ٹیئر گیس استعمال کر کے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمل ایجوکیشن ہیز بیگن۔ فارمل ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کے اندر سکھائی جانے والی چیزیں شروع ہو چکی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے پیراگراف میں دیکھیں،
During formal education, the child learns that life is for testing. The stage lasts 12 years, a period during which the child learns that success comes from telling testers what they want to hear. اب 12 سال تقریباً یہ بچے جو ہے اسکول میں ہوتے ہیں، ان کی اسکولنگ 12 سال تک ہوتی ہے، تو 6 + 12 18، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک آپ لوگوں کے عمر تک. اب ان 12 سالوں میں بچے کیا سیکھتے ہیں؟ بچے یہ سیکھتے ہیں کہ کامیابی اصل میں کیا ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ جو آپ سے ٹیسٹ لے رہا ہے اس کو وہ چیز بتاؤ جو وہ پسند کرتا ہے سننا. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بن چکا ہے. اگلے پیراگراف کو دیکھیں. At this point education becomes more subtle. The child taught by school that he is dumb observes that neither he, she nor any of the many children who are even dumber ever failed to be promoted to the next grade. From this the child learns that while everybody talks a lot about the virtue of being smart, there is very little incentive to stop being dumb. اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس اور ایک ہوتے ہیں ویک اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ویک اور ٹیلنٹڈ کو ہم لوگ پڑھیں گے اسمارٹ اور ڈم. یہ دو ٹرمز استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب بعض اوقات ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی جس بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو 12 سال آپ پڑھائیں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ فیز ہے اب اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یہ اسکول سسٹم والوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب کیا ہے اس میں کہ جس بچے کو پڑھایا جاتا ہے اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ ڈم ہوتا ہے، یعنی وہ کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جو ان سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں ایک کمزور سٹوڈنٹ ہوں انگلش میں، مجھ سے زیادہ کمزور سٹوڈنٹس وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتے اسکول میں، کیونکہ اسکول والوں کا تو صرف اپنی اکانومی کے ساتھ کام ہوتا ہے. ان کا آپ کے آگے بڑھنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو بس آپ فی دے دیا کرو، وہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جو ایگزیکٹ ایجوکیٹرز ہوتے ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ایجوکیشن پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس سے بچوں کو کیا سیکھ ملتی ہے کہ میرے کلاس میں جو سٹوڈنٹ اے ہے، اے، ٹھیک ہے، وہ انتہائی ویک ہے، ویک، اور سٹوڈنٹ بی جو ہے وہ ویکر دین اے ہے، ویکر دین اے. اب یہ دونوں پاس ہو جاتے ہیں، ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بچے کے ذہن میں کیا آئے گا کہ جب یہ پاس ہو سکتا ہے یہ بی، تو یہ اے کیا سمجھے گا؟ میرا پاس ہونا تو بالکل پکا ہے. تو یہ ان کے ذہن میں ایک خاکہ بن جاتا ہے ایجوکیشن سسٹم کو لے کر. تو جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ قابلیت یہ ہوتی ہے، ٹیلنٹ یہ ہوتا ہے، ٹیلنٹ آپ کو آگے لے کر جاتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ خاکہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں سمارٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایون دا ڈمرز، جو کہ بہت زیادہ کمزور ہے، ان کو یہ انسینٹیو حاصل ہے کہ وہ پاس ہو جائے، تو ہم کیوں اتنا محنت کریں؟ تو the sense of competition stops there in the students. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اپنی اسکولنگ میں. چلے جی اگلے پیراگراف کو دیکھیں. What is the point of school besides attendance? The child wonders. As the end of the first formal stage of education approaches, school answers this question. The point is to equip the child to enter college. اب ایجوکیشن کا کیا مطلب سمجھایا جاتا ہے؟ صرف اٹینڈنس لگانے کے علاوہ. تو اٹینڈنس لگانے کے علاوہ جو چیز سمجھائی جاتی ہے بچوں کو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں. یہ جواب دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو.
आगे पैराग्राफ को देखे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Children who have been taught they are smart have no difficulty. They have been happily telling testers what they want to hear for 12 years. Being artists at telling testers what they want to hear, they are admitted to college joyously, where they promptly learn that they are the hope of America. अब ये चूँकि अमेरिकन राइटर है तो अमेरिकन सोसाइटी को एक ग्लिम्प्स दिखा रहा है, एक नज़ारा करा रहा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ होती है। समझ आ रही है? वो क्या है कि जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं ना, जो कि स्मार्ट होते हैं, और जिनको आप कहते हैं कि भाई आप लोग स्मार्ट हैं, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती आगे जाकर अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, क्योंकि वो इस चीज़ में माहिर है कि वो जो लिसनर है, जो टेस्टर है, जो आपका टेस्ट लेता है, उसको वही बताता है जो वो सुनना पसंद करता है, क्योंकि उनमें ये स्किल आ जाता है। तो जो आप लोगों में से वो बंदा जिसको आप जानते हैं कि इसको ये बात बताएं तो वो खुश हो जाता है, तो इन बच्चों को पता चल जाता है 12 साल में कि मैंने कॉलेज में जाके क्या बोलना है, किस तरीके से मैंने बोलना है, और फिर मुझे जॉयसली, हैप्पीली उस कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। और उधर फिर वो सीख जाते हैं बड़े प्रॉम्प्टली, बड़े टाइम पे कि दे आर द होप ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका के लिए उम्मीद तो आप लोग हैं। जिस तरह हम आप लोगों को बार बार कहते हैं ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लासेस के अंदर, क्लासेस के बाहर, तमाम जगहों पर जब आप लोग हमसे मुलाकात करते हैं तो हम यही एक बात कहते हैं कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, ऑफ दिस कंट्री। द कंट्री इज़ गोइंग टू बी हैंडेड टू यू पीपल, आप लोगों को दी जाएगी। अब आप किस तरह अपने आप को बनाएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगले पैराग्राफ को देखें। Children whose education has been limited at adjusting themselves to their school's low estimates of them are admitted to less choice colleges, which in some cases may teach them to read. अब चूंकि जो स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं तो वो कमज़ोर स्टूडेंट्स लोकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, ठीक हो गया, जो कि सिस्टम, उनके पास सिस्टम ही नहीं होता, बस उनको सिर्फ उधर ये बात बताया जाता है कि रीड, पढ़ो भाई, हाँ आप खड़े हो जाए, पढ़ें, शाबाश, ठीक है। सीखने सिखाने का अमल जो है वो पढ़ने पढ़ाने तक किया जाता है। आगे पैराग्राफ को देखें। एट दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन a fresh question arises for everyone. If the point of lower education was to get into college, what is the point of college? The answer is soon learned. The point of college is to prepare the student, no longer a child now, to get into a graduate school. In college, the student learns that it is no longer enough simply to tell the testers what they want to hear. Many are tested for graduate school, few are admitted. अब इसी फेज के अंदर जब कॉलेज से बच्चा आगे आ जाता है तो उधर एक नया सवाल जन्म लेता है। वो सवाल ये होता है कि जब ये लो ग्रेड स्टूडेंट्स को आप कॉलेजेस में एडमिट करवा सकते हैं तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉलेज? कॉलेज का मकसद फिर क्या है? कॉलेज को कॉलेज फिर क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब वो यही देते हैं कि इसका जवाब ये होता है कि आप लोगों को प्रिपेयर किया जाए ताकि आप ग्रेजुएट स्कूल में, उधर यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएट स्कूल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, हायर लेवल को, जब आप हायर लेवल पे जाते हैं तो वो ग्रेजुएट स्कूल हो जाता है। फिर अब ग्रेजुएट स्कूल में जब आप दाखिला लेने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी होता है, ये जवाब आपको दिया जाता है। अगर ये जवाब आपको दिया जाता है तो सिंपली फिर उधर स्टूडेंट्स को पता चल जाता है आसानी से कि अच्छा अब यहाँ पर जो है टेस्टर्स वो चाहते हैं, टेस्टर्स को वो जवाब देना चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर द मैटर। अब ये वो वाला काम यहाँ पर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि टेस्ट लेने वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादा लोगों के टेस्ट लेते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कॉलेज के अंदर 1000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और 5000 स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो एडमिशन 5000 को दिया जाएगा या सिर्फ 1000 को?
صرف 1000 کو، لیکن ان میں ٹیسٹ کیے جائیں گے اسٹوڈنٹس کو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ان بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بھائی اب تو کام خراب ہو گیا، اب تو ٹیسٹرز جو سننا چاہتے ہیں وہ صرف کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا بھی اس میں عمل دخل ہونا، یعنی آپ کی لرننگ بھی ضروری ہے، آپ نے کیا سیکھا ہے. اچھا جی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ few are admitted، بڑے توڑے سے لوگ ان میں ایڈمٹ کیے جاتے ہیں گریجویٹ اسکول کے اندر. آگے پیراگراف کو دیکھیں. Those excluded may be denied valuable certificates to prosper in medicine, at the bar, in the corporate boardroom. The student learns that the race is to the cunning and often, alas, to the unprincipled. اب دیکھیں جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح کریں گے، ایک اور ڈائریکشن میں لیں گے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس میں ہمیں داخلہ نہیں ملا تو کسی اور چیز میں چلے جائیں گے. لیکن جو بچے ایکسپیل کیے جاتے ہیں، جن بچوں کو ایڈمیشن سے ہٹا دیا جاتا ہے، تو پھر یعنی فار ایگزامپل میڈیسنز ہو گئی، یعنی MBBS ہو گیا، ٹھیک ہے، انجینئرنگ ہو گئی، بزنس ہو گیا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان چیزوں میں جب ان کو ڈینائی کیا جاتا ہے تو ادھر بچے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو سارا کننگنس ہے، یہ تو مکاری ہے، اور مکاری کے ذریعے آپ نے آگے آنا ہے. اصولوں کے پابند نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اگر آپ اصول فالو کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو اصولوں کو گولی مارو اور آگے آ جاؤ، یہ ان کی بات ہے. پھر آگے پیراگراف میں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے. Thus the student learns the importance of destroying competitors and emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. اب دیکھیں جو state of confusion students کے اندر پایا جاتا ہے وہ state of confusion بن جاتا ہے state of depression، simmering depression کا state بن جاتا ہے. اور اسی ڈپریشن کے اندر جو امریکہ کے اندر بچے لائف گزار رہے ہیں، اسٹوڈنٹس لائف گزار رہے ہیں، اس میں ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رول کیا ہے، یعنی وہ کون سے رول کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یعنی کمپیٹیٹرز نہیں چاہیے مجھے، میرے سامنے کمپیٹیٹرز نہیں ہونا چاہیے، میں جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ کے اندر میرے ساتھ کمپیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی سوچ بنائی جا رہی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان بچوں کی جن بچوں کو ایکسپیل کیا جاتا ہے. پھر دا لاسٹ پیراگراف. Afterwards the former student's destiny fulfilled, his life rich with oriental carpets, rare porcelain, and full bank accounts. He may one day find himself with the leisure and the inclination to open a book with a curious mind and start to become educated. اور جب بعد میں ان بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے اورینٹل کارپیٹس بھی جو ہے وہ مہیا کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے لیے بڑے سارے آرنامنٹل چیزیں جو ہے وہ بھی ڈیکوریٹو مٹیریلز پرووائڈ کی گئی ہیں، لگژری لائف ہے، رچ اکاؤنٹس ہے بینک میں، بڑا سارا دولت ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اسی سوچ میں اپنے آپ کو پائیں گے کہ چلو یہ کتاب کھول لیتا ہوں، اور اسی شوق کے ساتھ کہ وہ ایجوکیٹڈ بن جائے. تو دو باتیں یہاں پر آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملی. ایک ہوتا ہے اسکولنگ کوالیفیکیشن، ایک ہوتا ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن میں کوالیفیکیشن سمائی جا سکتی ہے لیکن کوالیفیکیشن کے اندر ایجوکیشن نہیں سمایا جا سکتا. فرق کیا ہے؟ کوالیفیکیشن از a race with competitors to have high grades in a certificate, in a degree.
while education is what you are practically. Simple as that. Qualification یہ ہے کہ آپ ڈگری کے لیے ایک چھوٹے سے پیج کے لیے سر توڑ محنت کرتے ہیں اور اسی سر توڑ محنت میں آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ انسان ہیں. یو آر اے ہیومن بینگ. لیکن ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ ایجوکیشن از واٹ is observed in your behavior. آپ کے بیہیویئر میں جو پازیٹیو چینج آتا ہے that is what we call education. امید ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد ہم کوالیفیکیشن کی جگہ ایجوکیشن کو توجہ دیں گے. Dear students, this was all about the school versus education, a very fine lesson by Russell Becker. You have any questions regarding the topic, you may ask us. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.